توفیق عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ اصل مفہوم بیان کروں چند تمہیدی کلمات عرض کرتا ہوں۔ میرے مرشد قبلہ سیدی مرشدی سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، جو سالانہ اجتماعات ہوتے ہیں، فقراء اکٹھے ہوتے ہیں، یہ اسپیکر خراب نہیں کرو بیٹے، فقراء اکٹھے ہوتے ہیں، صرف یہ نہ سمجھیں کہ کوئی پنجاب سے آ گیا، کوئی سرحد سے آ گیا، کوئی بلوچستان سے آ گیا، کوئی پاکستان کے باہر سے آ گیا۔ آپ فرمایا کرتے تھے یہ اتنی متبرک مجالس ہوتی ہیں، اتنی برکت والی مجالس ہوتی ہیں، اس میں اللہ کے نبیوں کی ارواح، خدا کے رسولوں کی ارواح اور جتنے خدا کے ولی، اللہ کے مقرب بندے جن کا وصال ہو چکا ہے، جو دنیا میں موجود ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دین سے محبت کرتے ہیں، دین کو چاہتے ہیں، دین کو پھیلاتے ہیں، وہ ان مجالس کو سن کے جوق در جوق آتے ہیں۔ لیکن اس مجالس میں انبیاء کرام کی ارواح بھی آتی ہے، اللہ کے رسولوں کی ارواح بھی آتی ہیں، اور وہ اللہ کے ولی جن کا وصال ہو چکا ان کی روحیں بھی شرکت کرتی ہیں۔ اور جو دل میں مراد لے کر آتا ہے، جائز مراد ہو، اللہ سے مانگے، اللہ اس کی مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری پیاری بیٹی، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے حلوہ کھانے کے لیے منہ چاہیے۔ منہ تو ہے نہیں، اللہ نے حلوہ دے دیا، نہ رنگ کے گورے ہیں، نہ کرتوتوں کے اچھے ہیں، کام تو کوئی سیدھا کیا کوئی نہیں، زندگی کو ہم نے برباد کیا، غفلت میں زندگی گزاری، اور خدا نے ایسی مجلس میں لا کر بٹھا دیا جس مجلس میں خدا کے ولیوں کی ارواحیں آئیں، اللہ کے نبیوں کی، خدا کے رسولوں کی ارواحیں شرکت کریں، اور یہ مجلسیں ایسی برکت والی ہوں، بخشش تو پا کے جائیں لیکن دلی جائز مرادیں بھی اللہ پوری فرما دے۔ یہ مجالس کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے، کوشش کروں گا تھوڑی بات سمجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا، دو صفتیں، یہ رب کا امر، رب کا حکم جس کو ماننا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو میری اس بات میں شک نہ کرنا، میں قرآن پاک میں ذکر فرماتا ہوں کہ میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل کرو گے اور احسان کرو گے۔ عدل کیا ہے؟ عدل کی ضد ہے ظلم، حد سے بڑھنا۔ کس طرح بڑھنا؟ آپ نے دیکھا ہوگا بس کے اندر جو بچے لوگ، مرد عورت کھڑکی کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، میں نے کئی بار پڑھا، اس کھڑکی کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے اپنے جسم کا کوئی اعضاء کھڑکی سے باہر نہ نکالیں۔ آپ نے بازو باہر نکالا، آپ نے سر باہر نکالا، جو دوسری گاڑی وہاں سے گزرے گی وہ ہاتھ کاٹ دے گی، سر کو کاٹ دے گی۔ یہ بندے نے ظلم کیا، اس کی حد تھی کھڑکی کے اندر رہنا۔ جب اس نے اپنے ہاتھ کو کھڑکی سے باہر نکالا، اپنے سر کو کھڑکی سے باہر نکالا، اس نے اپنی جان پہ ظلم کیا، اب یہ اس کی سزا اپنی جان سے جائے گا۔ اور جو بندہ ظلم کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر ہر چیز کے بارے میں حدود کو مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری زندگی گزارنے کے احکامات اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم تک پہنچا دیے، لیمیٹیشنز بتا دی، حدود بتا دی۔ جو اس حدود سے باہر نکلتا ہے اس کا ایمان جاتا ہے، ایمان تباہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خدا کہتا ہے میں تمہیں حکم دیتا ہوں عدل کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ عدل میں 3 لفظ ہیں۔ عین، عین کہتے ہیں آنکھوں کو، دال کہتے ہیں رستے کو، لام زرہ، جب جنگ کڑی کی جاتی ہے تو لوگ زرہ پہنتے ہیں، آج کل سیفٹی جیکٹ پہنی جاتی ہے، وہ زرہ ہی ہوتی ہے تاکہ اگر کوئی ڈنڈا مارے، کوئی تیر مارے، تلوار مارے، وہ جو زرہ ہے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ سب سے پہلا عین آنکھیں، دوسرا رستہ اور تیسرا زرہ، یہ تینوں چیزیں مل کے عدل بنتا ہے۔ میں آپ کو تھوڑے مختصر وقت میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز محشر ہر حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حاکم تو ملک کا ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا ہر حاکم سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول پاک نے فرمایا کوئی ملک کا حاکم ہوتا ہے، کوئی صوبے کا حاکم ہوتا ہے، کوئی ضلع کا حاکم ہوتا ہے، کوئی محلے کا حاکم ہوتا ہے، کوئی اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے اور کوئی اپنے وجود کا حاکم ہوتا ہے۔ اگر ملک کا حاکم ہے، اس کی جتنی رعیت اس ملک میں رہتی ہے اللہ نے اس کے بارے میں اس حاکم سے پوچھنا ہے۔ تو نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی یا تیری آنکھیں کھلی تھی؟ تیری رعیت کی جان مال ایمان محفوظ تھا کہ نہیں تھا؟ اگر اس نے اس بات سے آنکھیں بند کی، اس کے اندر جو رعیت رہتی ہے اس ملک کی رعیت، اس کی جان کو نقصان پہنچے گا، اس کے مال کو نقصان پہنچے گا، اس کے ایمان کو نقصان پہنچے گا۔ یہ حاکم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ کوئی اگر ملک کا حاکم نہیں ہے تو اپنے صوبے کا حاکم، اس حاکم سے یہ سوال کیا جائے گا جو تیرے صوبے میں رعیت رہتی تھی، اس کی مال کی حفاظت کی، اس کی جان کی حفاظت کی، اس کے ایمان کی حفاظت کی۔ اگر حفاظت کی ہوگی یہ نجات پانے والا ہوگا، اگر اس نے اس کی حفاظت نہیں کی ہوگی اللہ کے سامنے یہ جواب دہ ہوگا۔ پھر عرض کروں گا جواب دہی کیسی ہوگی؟ اگر کوئی اپنے شہر کا حاکم ہے، اپنے محلے کا حاکم ہے، اس سے اس بارے میں پوچھا جائے گا جو رعیت اس کے ماتحت ہے، کیا تو نے اس کے مال کی حفاظت کی، اس کی جان کی حفاظت کی، اس کے ایمان کی حفاظت کی؟ اور جو اپنے گھر کا حاکم ہے اس سے اس کے گھر والی جو رعیت ہے، اس کی بیوی ہے، اس کے بیٹے ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بھائی بہن ہیں جو اس گھر میں ہیں، یہ اس گھر کا حاکم ہے۔ اللہ پوچھے گا تو نے ان کے جان مال ایمان کی حفاظت کی یا نہیں کی؟ آج اٹھنے سے پہلے سوچنا ہے۔ ہم ملک کے تو حاکم نہیں ہیں، صوبے کے حاکم بھی نہیں ہیں، ہم کسی شہر کے بھی حاکم نہیں ہیں، اپنے گھر کے تو حاکم ہیں۔ آپ کے گھر میں آپ حاکم ہیں، جو آپ کے گھر میں رعیت ہے، جو آپ کے ماتحت ہیں۔ ابھی سوچیں آیا
میں نے اس کی جان مال اور ایمان کی حفاظت کی کہ نہیں کی؟ میں آنکھیں بند کر کے زندگی گزار رہا ہوں، اندھا ہو کے زندگی گزار رہا ہوں، یا میں دیکھ رہا ہوں کوئی کمی ہے تو دور کر دوں، جو کمی ہے اس کی اصلاح کر دوں، جو رب سے دور ہے اس کو رب کے قریب کر دوں، جو اللہ کے دین سے محروم اس کو دیندار کر دوں۔ یہ ابھی بیٹھ کے سوچنا ہے میرے گھر میں کیا کمی ہے۔ ایک آنکھ کھلی رکھنی ہے، دوسرا رستہ اس راستے مستقیم پہ چل رہا ہے، یہ شیطان کے راستے پہ چل رہا ہے، وہ اللہ کی راہ پہ چل رہا ہے یا نفس کی پوجا کر رہا ہے، نفس کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ اس کے راستے پہ نظر رکھ، اس کے راستے کو دیکھ، اگر وہ گمراہ ہو رہا ہے اللہ کی قسم تو جواب دے، اگر تو نے حق ادا کر دیا تو بڑی ذمہ ہو جائے گا، نہیں تو جان نہیں چھوٹے گی۔ دیکھتا رہے میری بیٹی کیا کر رہی ہے، میرا بیٹا کیا کر رہا ہے، میری بیوی کیا کر رہی ہے، میرے بچے کس راہ پر گامزن ہیں، ان کی حفاظت کرنی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا جمعہ پڑھایا، پہلا جمعہ المبارک پڑھایا، اس پہ نبی پاک نے خطبہ دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ رسول پاک نے فرمایا ان قریب ہمیں موت آ جائے گی، کوئی زندہ نہیں رہے گا۔ اللہ نے یہ زندگی ابدی زندگی کو سنوارنے کے لیے دی ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ نبی پاک نے فرمایا زیادہ نہیں کر سکتے، ایک کھجور صدقہ کر دو، وہ بھی جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بن جائے گی۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا ایمان والو سنو، اگر تم میں کوئی ایک کھجور بھی صدقہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دے دو، یہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ میرے مرشد یہی پیغام دیتے دیتے دنیا سے لوٹ گئے۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، اگر تو نے یہ نیکی کا پیغام پہنچایا، لوگوں کو گناہ سے روکا، یہی تو نبی پاک کا اس خطبے میں خطاب تھا۔ جب علی شیر خدا سے پوچھا گیا اللہ کا یہ پاک کلام کہ بچاؤ اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے، اس کا مطلب کیا ہے؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے رسول پاک سے سنا ہے، اس کا مطلب یہ ہے خود نیکی کرو، لوگوں کو نیکی طرف بلاؤ، خود گناہ سے بچو، لوگوں کو گناہ سے بچاؤ۔ جب تم اس طرح کرو گے تم بھی جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے، اور دوسرے اہل و عیال بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے پہلے عدل کا حکم دیا۔ آپ نے اپنے گھر سے شروع کرنا ہے، اپنی وجود سے شروع کرنا ہے۔ اس نفس کا بھی حق ہے، تیری آنکھ تیرے ماتحت ہے، تیرا ہاتھ تیرے ماتحت ہے، تیری زبان تیرے ماتحت ہے، تیرے پیر تیرے ماتحت ہیں، یہ بھی تیری رعیت ہے۔ ایک زندگی گزارتے ہوئے اپنے اعضاء پر نگاہ رکھنی ہے، یہ کہیں اللہ سے بغاوت کرنے والے تو نہیں ہیں، یہ گناہ کرنے والے تو نہیں ہیں، یہ ایمان برباد کرنے والے تو نہیں ہیں۔ اگر تو نے کوشش کی، آنکھ کو باحیا بنایا، ہاتھ کو ظلم سے روکا،
پیر کو غلط مقام جانے سے روکا، زبان سے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کو یاد کیا، اپنے دل کو اللہ کی محبت سے آباد کیا، خدا کی قسم تو کامیاب ہے۔ اسی کا نام کامیابی ہے۔ دوسرا رب کا حکم ہے عدل کرو اور احسان کرو۔ احسان یہ بھی سمجھ لیں، ہم کیا کہتے ہیں، وہ نخرے کرتا ہے، میں نے بلایا بولا نہیں، دفع ہو، نہیں بولا کہ مجھے اس کی ضرورت ہے، نہیں، یہ تیرے نبی کا دین نہیں ہے، یہ تیرے پیارے رسول کی تعلیم نہیں ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو تم سے توڑے تم اس کو جوڑو، جو تم سے روکے تم اس کو عطا کرو۔ نبی پاک کو لوگ گالیاں دیتے تھے، میرے محبوب پاک دعا کرتے تھے۔ خدا کے محبوب کے ساتھ لوگوں نے ظلم کیا، میرے محبوب ان کی بخشش کی دعا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار، پتہ تھا یہ خدا کے سچے رسول ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، لیکن اس کی مدینہ منورہ میں تاج پوشی ہو رہی تھی، اس کو سردار بنا رہے تھے۔ جب خدا کے محبوب آئے اس کی سرداری ٹھس ہو گئی۔ نبی پاک کے سامنے کون ٹھہر سکتا تھا؟ رسول پاک آئے، جتنے لوگ تھے سب نبی پاک کی طرف متوجہ ہو گئے۔ وہ حسد کرنے لگا، حسد میں اتنا بڑا، کوئی موقع ضائع نہیں کیا کہ رسول پاک کو تکلیف نہ دی ہو۔ وہ باتیں بیان کرنا بھی مشکل ہوتا ہے، کیا کیا اللہ کے محبوب کو تکالیف دی۔ اللہ تعالیٰ نے وہ شخص جس نے میرے محبوب کو تکلیف دی اس کو معاف نہیں کیا۔ رب کو کسی نے گالیاں دے دیں، اللہ بے نیاز کچھ نہیں کہتا، لیکن اس کے پیارے محبوب کو جس نے دکھ دیا اللہ نے اس کو معاف نہیں کیا۔ وحشی جس نے میر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، سینہ چیرا، کلیجہ نکال کے ہندا کو دیا، ہندا نے اپنے دانتوں سے اس کو چبایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وحشی جا میں تجھے معاف کرتا ہوں، لیکن میرے سامنے نہیں آنا، جب میں تجھے دیکھتا ہوں چچا جان یاد آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا یا رسول اللہ اگر میرے سامنے آنے سے آپ کو دکھ پہنچتا ہے تو میں اپنی ساری زندگی جہاد میں قربان کرتا ہوں۔ مدینہ منورہ چھوڑ کے وحشی جہاد میں چلا گیا۔ ایک محاذ پہ لڑائی ہوئی، جب وہ محاذ فتح ہو گیا دوسرے محاذ پہ پہنچا، جب وہاں فتح ہوئی تیسرے محاذ پہ پہنچا، کرتے کرتے سارا عرب فتح ہو گیا۔ شام کے علاقے میں بوڑھا ہو گیا، وہاں قیام کیا، شراب پینے لگا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک تھا، 80 کوڑے مارے گئے۔ یہ آج کل کا بندہ یہ 80 کوڑے برداشت نہیں کر سکتا، ان میں جان تھی، چھوڑ دیا۔ کچھ دن گزرے پتہ چلا پھر شراب پیتا ہے، پھر 80 کوڑے مارے گئے، چھوڑ دیا۔ اس کو پھر شراب پیتے پکڑا گیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی یا امیر المومنین وحشی شراب پیتا تھا، اس کو پکڑ کے حد لگائی، 80 کوڑے مارے۔ وہ توبہ کر کے چلا گیا، پھر اس کو شراب پیتے پکڑ لیا، پھر کوڑے مارے۔
3 بار پکڑا گیا، کوڑے مارے، عمر فاروق رونے لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ غلام عرض کرتے ہیں، لوگوں پتہ ہے یہ بار بار توبہ کر کے گناہ کیوں کرتا ہے؟ پتہ ہے یہ بار بار توبہ کر کے کوڑے کھا کے پھر یہ گناہ کیوں کرتا ہے؟ کہا یا امیر المومنین پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے رسول پاک کو دکھ دیا تھا۔ نبی پاک نے کہا تھا میں سن رہا تھا، میری نظروں کے سامنے نہ آنا، جب میں تجھے دیکھتا ہوں میرے چچا جان مجھے یاد آتے ہیں، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ پھر یہ وحشی جنگ میں چلا گیا، لیکن کیونکہ نبی پاک کو دکھ دیا ہے اس لیے یہ گناہ سے توبہ کر کے پھر گناہ کرتا ہے، اس کو لازمی اللہ کی طرف سے عذاب ملے گا۔ رسول پاک کو دکھ دیا اور نبی پاک نے کہا جا میں تجھے معاف کرتا ہوں۔ آج عرض یہ کر رہا تھا، عبداللہ ابن ابی منافقوں کا سردار ہر مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیا۔ میں آپ کو احسان بتانا چاہتا ہوں، احسان کیا ہے۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا جو رسول پاک کا صحابی تھا، کہا میں نے اللہ کے رسول کو بہت دکھ دیا ہے، تم ایسے کرنا اللہ کے محبوب سے کرتا مانگ لینا، اس کرتے مجھے کفن دینا تاکہ میں عذاب سے بچ سکوں، اور رسول پاک سے کہنا میری نماز جنازہ آپ پڑھا دیں۔ اصحابہ کو بہت دکھ تھا، اصحابہ ایسے نفرت کرتے تھے۔ جب بیٹے نے کہا یا رسول اللہ میرا باپ یہ کہہ کے گیا ہے جب میں مر جاؤں مجھے نبی پاک کے کرتے میں کفن دینا، اور نبی پاک سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ میری نماز جنازہ آپ پڑھائیں۔ عبداللہ بن ابی کو جب یہ بات بیٹے نے جا کے بتائی، رسول پاک نے اپنا کرتا دے دیا، لے لو۔ کفن پہنایا نبی پاک کے کرتے میں، پھر اس کی آقا نماز جنازہ کی بھی اس نے عرض کی تھی۔ اللہ کے محبوب نماز جنازہ پڑھانے کے لیے چلے تو صحابہ کرام نے روکا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ پڑھانا چاہتے تھے۔ احسان دیکھو کیا ہے، تیرے نبی پاک کی تعلیم کیا ہے۔ اللہ کے محبوب کو ساری زندگی دکھ دیا، اصحابہ کرام کو اذیت دی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازے پڑھانا جا رہے ہیں۔ اللہ کا حکم آ گیا قرآن پاک میں، اللہ نے فرمایا اے میرے نبی تو اس کے لیے 70 بار مغفرت کی دعا کرے گا، میں قبول نہیں کروں گا۔ میرے نبی کو دکھ دیے، میرے محبوب کو دکھ دیے، خاتم النبیین کو دکھ دیے، اے میرے رسول آپ اس کا 70 بار نماز جنازہ پڑھائیں، اس کی مغفرت کی دعا کریں، میں اس کے بارے میں آپ کی دعا کو قبول نہیں کروں گا۔ اصحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پہلے ہی آپ کو منع کر رہے تھے کہ اس نے اتنا دکھ دیا ہے، اسلام کے خلاف اتنی گندگی کی ہے، آپ کو گالیاں تک دی ہیں، لیکن آپ پھر بھی نماز جنازہ پڑھاتے، پھر بھی نماز جنازہ کے لیے جا رہے ہیں۔ میرے محبوب پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے 70 بار اس کی مغفرت کی دعا سے روکا ہے، میں 72 بار کر لوں گا، میں اس کی مغفرت کے لیے 72 بار دعا کر لوں گا۔ یہ ہے وہ رحمت اللہ العالمین،
یہ ہے وہ رب کا رسول۔ احسان یہ نہیں ہے آپ کو کھانا کھلا دے آپ اس کو کھانا کھلا دیں، یہ تو بدلہ ہے۔ آپ کو عزت سے بٹھا دے آپ بھی اس کو عزت سے بٹھا دیں، آپ کو عزت سے کوئی نہ بٹھائے آپ اس کو عزت سے بٹھائیں، آپ کو کھانا نہ دے آپ اس کو کھانا دیں، جو آپ سے تعلق توڑتا ہو آپ اس سے تعلق کو جوڑیں، جو آپ سے نفرت کرتا ہو آپ اس سے محبت کریں۔ نبی پاک نے یہ تعلیم دی ہے۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے اصحابہ کرام اس کی عملی تفسیر تھے۔ اللہ کی قسم جو ظلم کرتا تھا یہ لوگ اس سے محبت کرتے تھے۔ امی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر بہتان لگایا گیا، امی جان پر بہتان، اور اللہ نے فرمایا مومنو تم نے سوچا بھی نہیں کہ اپنے نبی کے گھر پہ جو بہتان لگ رہا ہے یہ بہتان لگانے والوں نے سوچا بھی نہیں۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے بہتان لگانے والے منافق تھے، ان کی باتوں میں دو صحابہ کرام بھی آ گئے، ایک حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کی شان میں نعتیں پڑھا کرتے تھے، اور دوسرے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے یا بھتیجے، وہ بھی منافقوں کی باتوں میں آ کر ان کی ہاں میں ہاں ملانے لگے۔ پھر اللہ نے اپنے پاک کلام میں امی جان بی بی عائشہ کی پاکی کا ذکر کیا۔ یہ پاکی کا ذکر کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جو بھتیجے یا بھانجے تھے میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ان کی کفالت صدیق اکبر کرتے تھے، غریب مسکین کھانا دیتے تھے، کپڑے دیتے تھے، گھر کی ضرورتیں اس کی پوری کرتے تھے۔ جب امی جان پر صدیق اکبر کی بیٹی پر بہتان لگا آپ نے کہہ دیا آئندہ میرے گھر نہیں آنا اور نہ میں تیری کفالت کروں گا۔ اللہ نے قرآن پاک نازل کیا، یہ میرے نبی کی تعلیم تو نہیں ہے، تم تو اللہ کے لیے کفالت کرتے تھے۔ اے صدیق اکبر اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تم ایسے ہی کفالت کرتے رہو۔ آپ نے جو اتنا بڑا دل میں زخم تھا اسی وقت بھلا دیا، اور آپ ان کی ویسی کفالت کرتے رہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے رہے، اور تیرے میرے پیارے رسول نے ایسے تو دل سے بات کو بھلایا، اپنی چادر بچھا کے کہتے تھے حسان آؤ میری چادر پہ بیٹھ کے نعت شریف پڑھو۔ احسان کیا ہے؟ دو لفظ بہت ہیں، جو توڑے اسے جوڑو، جو روکے اس کو عطا کرو، جو برائی کرتا ہے اچھائی کرو، اس کا احسان اس کو کہتے ہیں۔ اور میرے بھائی میرے بیٹے اے میری پیاری بہن، اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی یہ شان بیان کی ہے، الغیظ الکاظمین الغیظ، جو اللہ کے ولی اور خدا کے دوست ہوتے ہیں جب ان کو غصہ آتا ہے وہ غصہ پی لیتے ہیں۔ اور دوسری صفت یہ ہوتی ہے جب کسی سے کوئی دکھ پہنچتا ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے یہ دوسروں پر احسان کرتے ہیں۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کئی بار عاجز نے بیان کیا ہے۔ آپ امی جان بیٹھی ہوئی تھی، آپ کی لونڈی کھانا لے کے آئیں، گرم شوربہ ٹھوکر کھائی وہ آنکھ کے اوپر گرا، آپ کے جسم پہ بہت تکلیف ہوئی، جل گیا، گرم شوربہ تھا۔ آپ کو غصہ آیا، اپنے ہاتھ اٹھایا،
کہ معلوم لونڈی جس کی تربیت امی جان کے گھر میں ہوئی تھی، کہنے لگی الکاظمین الغیظ، مومنوں کی صفت یہ ہے، اللہ کے پیاروں کی صفت یہ ہے، جب ان کو غصہ آتا تو غصہ پی لیتے ہیں۔ امی جان نے پیار سے دیکھ کے فرمایا ہم نے اپنا غصہ پی لیا۔ وہ لونڈی قرآن پاک ہی کی تلاوت کرتے ہوئے کہتی ہے کہ جب کوئی کسی کی طرف سے دکھ ملتا ہے، تکلیف پہنچتی ہے، وہ ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ نے کہا جا میں نے تیری غلطی معاف کی۔ آپ نے پھر آگے سے قرآن پاک پڑھا ان اللہ یحب المحسنین، جو احسان کرتے ہیں اللہ کے وہ محبوب بن جاتے ہیں، اللہ ان سے پیار کرنے لگتا ہے۔ امی جان کہتی ہیں میں بھی تجھ پہ احسان کرتی ہوں، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، بڑا دل چاہیے جب رسول پاک کی ذات گرامی، اللہ کے بعد جن کی شان ہے، ان کو لوگ گالیاں دیں، نبی پاک ان کو دعائیں دیں۔ یہ تیرے نبی کی صفت ہے، ان صفات کو اپناتے جاؤ، اللہ کے قریب ہوتے جاؤ، رب کی معرفت پاتے جاؤ، دل سے گندگیاں نکالتے جاؤ۔ یہ اللہ کا پاک کلام ہے۔ جتنا زیادہ عمل کریں گے اتنا اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، یہ جو مجالس ہے نا جس میں آپ تشریف لائے، میرے مرشد فرمایا کرتے تھے اللہ کے ولی بنانے کی یونیورسٹیاں ہیں، یہ وہ ادارے ہیں۔ یونیورسٹی میں کوئی پروفیسر بن کے نکلتا ہے، کوئی ڈاکٹر بن کے نکلتا ہے، کوئی انجینئر بن کے نکلتا ہے۔ فرماتے تھے یہ خانقاہیں اہل اللہ کی یہ درسگاہیں، یہ خدا کے ولی بنانے کی درسگاہیں ہیں۔ آتا رہے، تعلیم پہ عمل کرتا رہے، اللہ کا رنگ چڑھتا جائے گا، دل پاک ہوتا جائے گا، اور وقت آ جائے گا اللہ آپ کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ تعلیم یہاں اللہ کے ذکر کی۔ عزیز کو یاد آتا ہے، کتاب میں آدمی نے پڑھا، حضرت مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ 100 سال کے مجدد ہیں۔ بچپن میں خضر علیہ السلام آ کے ملا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے مہر علی تو نبی کی حال ہے، میں تیری زیارت کرنے آیا ہوں، ایک وقت آئے گا تو زمانے کا مجدد بنے گا۔ بچپن میں خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تھی۔ آپ کے خلیفہ صاحب تھے، انہوں نے عرض کی حضرت ایک پریشانی ہے۔ کہ کیا پریشانی؟ کہ جہاں جاتے ہیں نا لوگ کہتے ہیں کب سے آپ مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا 10-12 سال ہو گئے۔ کہا 10-12 سال؟ کیا ملا تمہیں وہاں سے؟ کیا ملا؟ تو حضرت پھر وہ پوچھتے ہیں کرامتیں، کوئی کرامت بھی آئی تیرے اندر؟ تو میں پھر خاموش ہو جاتا ہوں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بڑے سادے ہو، اسے کہو نا اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہوں۔ صدقے جاؤں میں سنا سائیں کے اللہ کی قسم، بستیوں کی بستیاں آباد کر دی ان لوگوں سے۔ اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تو اس کو کہہ اللہ اللہ کرتا ہوں، اللہ اللہ کرنا سکھاتا ہوں۔
اس سے بڑی کوئی کرامت ہے تو دکھا کسی کو لات کو۔ کتنا رب کا احسان ہو گیا، اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ نے ایسی جماعت میں داخل کر دیا، اللہ اللہ کرتے ہیں، اللہ اللہ کرنا سکھاتے ہیں، اور کیا چاہیے۔ میں سب بہنوں سے، بیٹیوں سے، ماؤں سے، اپنے بھائیوں سے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں، اللہ کی قسم قدر کرو، اللہ کے احسان کو مانو، اس کرنوازی پہ اللہ کا شکر ادا کرو، تاکہ اللہ سے نعمت کو اور بڑھائے، اللہ اور اس کو وسعت دے۔ اپنے وقت کو اس کام پہ لگا دو، انشاءاللہ تعالی جب دنیا سے لوٹیں گے تو کامیاب لوٹیں گے۔ وما توفیق الا باللہ۔